بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ ناظرین، حکومت اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ میاں شہباز شریف اور ان کی جو کابینہ ہے وہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے توہین عدالت کی پروسیڈنگ کے لیے تیار کر رہی ہے، بلکہ دعوت دے رہی ہے اچھل اچھل کر کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی پروسیڈنگ کی جائے۔ وہ کوئی بہانے تلاش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر جنرل الیکشن کا ہونا ضروری ہے، اس لیے پنجاب میں 14 مئی کو عام انتخابات یعنی پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، خاص طور پر جو نون لیگ ہے، وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہی، بلکہ وہ مختلف طریقوں سے کبھی اسمبلی میں قرارداد لا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کابینہ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ آج کی اطلاع کے مطابق جب کابینہ سے اس کی پروسیڈنگ مانگی گئی کہ اس میٹنگ میں کون سے وزراء شامل تھے، کہاں وہ مسترد کی گئی، اس کے کوئی کاغذات، کوئی ریٹن کوئی پروسیڈنگ دی جائے، تو کیبنٹ ڈویژن کی جو منسٹری ہے اس نے کہہ دیا ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں، ایسا تو کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف جو نیشنل اسمبلی ہے، اس کے 372 اراکین اسمبلی ہیں، ان میں سے صرف کوئی 45 کے قریب لوگوں نے جو وہاں پر سائن کروائے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، یہ یک طرفہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کہ یعنی توہین عدالت کے لیے بھی انہوں نے ان لوگوں کو چوز کیا ہے جو بیک بینچز میں ہیں۔ یعنی اس قرارداد پر نہ تو میاں شہباز شریف کے سائن ہیں، نہ ہی اس پر کسی وزیر کے سائن ہیں جو بڑے بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، خواجہ آصف ہے، رانا تنویر حسین ہے، اور اس طرح جو ان کے وہ وزیر داخلہ ہیں، وزیر قانون ہیں، یہ ان لوگوں کے سائن نہیں ہیں کسی کے کہ وہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر ایسا انہوں نے کیا تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں رکنیت سے نااہل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کی قربانی کے لیے جو اسمبلی کے اندر خصوصی طور پر جو مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو منتخب کیا ہے، ان سے سائن کروائے ہیں، اور وہ چند ایک لوگ ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی اسمبلی کی رکنیت سے محروم ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ججز کے ذریعے کہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی اختلاف پیدا کر کے ایسے کام کیے جائیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر دوبارہ چڑھائی کی جائے، کہ جس طرح میاں نواز شریف نے ایک دفعہ اسمبلی کے اوپر اپنی پارٹی کے ذریعے چڑھائی کی تھی اور ججز کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ تو اس طرح وہ اب کام کر رہے ہیں۔ ابھی کل ایک جو نوٹ میڈیا پر آیا ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب، ویسے تو ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ نوٹ الگ لکھ رہے ہیں، جب وہ بینچ ہی نہیں رہا، بینچ تھا 9 کا۔ اگر آپ اس بینچ کو مانیں گے تو پھر جو 2 لوگوں کا فیصلہ، ابھی مزار علی اکبر نقوی جو ہیں اور ایک دوسرے جج صاحب جو ہیں، ان کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو وہ اگر وہ بھی نوٹ اس طرح لکھ دیں، ہیں جی، اس طرح دوسرے جج صاحب ہیں، تو یہ فیصلہ تو 4-5 کا ہو جائے گا۔ 3-4 کا تو فیصلہ بنتا ہی نہیں، وہ بینچ ہی نہیں ہے۔ بینچ تو بنا ہے 9 کا یا 5 کا، اور اس لیے اب جو فیصلہ ہوا ہے یہ 2-3 کی میجورٹی سے ہوا ہے، اور جو فیصلہ ہے اس کے اوپر 5 ججوں کے سائن ہیں، اور جو جج اس بینچ کا حصہ ہی نہیں، جب ان جج صاحب کو، جسٹس عطر من اللہ صاحب کو اس بینچ سے باہر کر دیا گیا، تو پھر ان کے نوٹ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی عدالتی حکم نہیں ہے، یہ خام خواہ ایک سپریم کورٹ کے متعلق لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو سہارا دینے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایسی صورتحال ججز صاحبان کو نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو محتاط رہنا چاہیے کہ جب 8 ججوں کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ جو سو موٹو ہے وہ چیف جسٹس نے ہی لینا ہے، اور انہوں نے بینچز بنانے ہیں، تو پھر آپ یہ ایک جج جو الگ الگ نوٹ لکھ رہے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حکومت کی ایک بڑی امید تھی شاید نیشنل سیکورٹی کونسل سے کہ اس کا اجلاس بلایا کل،
اور اس میں شاید ان کی کوشش تھی کہ ہم الیکشن کے متعلق کوئی نیشنل سیکورٹی کونسل کی طرف سے کوئی ایسا اعلامیہ جاری کر دیں گے کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے. وہاں پر انہیں ناکامی ہوئی ہے، اور نیشنل سیکورٹی کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل تھے انہوں نے حکومت کی حمایت نہیں کی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس ایشو سے الگ رکھیں. تو اور اس کے علاوہ جو حکومت کی ایک اتحادی جماعت ہے، حکومت میں شامل بھی ہے، پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے بھی اپنے کل کے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف کسی محاذ میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی. یہ بھی بڑی خوش آئندہ بات ہے اور اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا ہے کہ اس نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف کسی محاذ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ 90 دن کے آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. یہ بات انہوں نے کہی. یہ بات ٹھیک ہے، یہ سب کی خواہش ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. ہاں جی، اگر اسمبلیاں مدت پوری نہیں کرتی، اگر آپ نے ایک ہی دن الیکشن کرانا ہے تو پھر آپ کچھ چند دن پہلے، 1 مہینہ 2 مہینے پہلے قومی اسمبلی کو توڑ دیں اور ایک عام الیکشن کروا دیں، تاکہ ملک کے اندر یہ جو ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے. تو اس لیے حکومت کے لیے یہ بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے اس نے حکم دے دیا ہے، اور امید ہے، قوم اس بات کی امید کرتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر عمل بھی کروائے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی درمیانہ جو راستہ ہے، درمیانی راستہ نکالے، نیگوشیٹ کرے. حکومت چاہتی ہے کہ ہم ڈنڈے کے ذریعے پی 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 ٹی آئی جو ہے اس کو ہم مذاکرات میں لائیں اور پھر اپنی مرضی کی باتیں ان کے سامنے رکھیں اور پیش کریں اور منوائیں. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی نے اس بات کا بارہا دفعہ اعلان کیا ہے کہ ہم الیکشن کے متعلق حکومت سے مذاکرات بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ باقی کسی چیز پہ ہم بات نہیں کر سکتے. وہ ایک منتخب حکومت آئے گی، وہ ان کا معاملہ ہوگا، چاہے وہ جس کی بھی ہو، وہ فیصلے کرے. ہم اس کے متعلق کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صرف الیکشن شیڈول کے متعلق پی ٹی آئی نے بارہا دفعہ اس بات کا اندیا دیا ہے اور دعوت دی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. قوم دیکھ رہی ہے، قوم اس معاملے میں بڑی کین طریقے سے آبزرو کر رہی ہے کہ اس میں کون ذمہ دار ہے. تو اس وقت حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان حالات پہ کنٹرول کرے اور اپنی انا کو ختم کرے، اور یہ جو اپوزیشن کے خلاف ہر روز مقدمات، گرفتاریاں، یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو روکے، تاکہ کچھ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو، حالات بہتر ہوں، اپوزیشن مذاکرات کی طرف بھی آئے اور حکومت بھی مذاکرات کرے، اور عدلیہ کے خلاف جو محاذ حکومت نے کھولا ہوا ہے اس محاذ کو بند کیا جائے، کیونکہ اس محاذ میں حکومت کو کامیابی نہیں ہوگی، اس سے شکست ہوگی. اس لیے جو مسلم لیگ کے لیڈران اکرام اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو کر رہی ہیں عدلیہ کے متعلق اور ججوں کے متعلق جو گفتگو کر رہی ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے متعلق جو گفتگو کر رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اور اس طرح یہ عدلیہ کی تضحیک کرنا، توہین کرنا، یہ بالکل غلط ہے، اور اسے عام شہری، عام لوگ اسے پسند نہیں کرتے.